اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا روح ظفر صاحب قبلہ، امام جمعہ و جماعت مرکزی جامع مسجد ممبئی۔ ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور اس سے قبل کہ میں آج کا یہ ایپیسوڈ شروع کروں، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، گزشتہ کئی ایپیسوڈ میں جو میں عرض کر چکا ہوں، اگلا جو ہمارا ایپیسوڈ ہے 24 جون 2022، وہ 800 ایپیسوڈ ہمارے مکمل ہونے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ اپنے خیالات، اپنے تاثرات، اپنے آئیڈیاز، جو کچھ بھی آپ کے ذہن میں ہے آپ کے اس پسندیدہ پروگرام مسائل زندگی کے سلسلے میں جلد از جلد روانہ کریں، تاکہ ہم اسے شامل پروگرام کر سکیں۔ آغا سے بھی گزارش کروں گا انشاءاللہ وہ اس سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیں گے۔ آئیے ہم سب مل کر آغا کا استقبال کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا مزاج بخیر؟ الحمدللہ، شکر ہے خدا کا۔ آغا الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ اور ان کا صدقہ، اور تمام علماء جو یہاں تشریف لائے، ان سب کی محنت اور کاوشوں کا نتیجہ کہ 800 ایپیسوڈ اگلے جمعے کو مکمل ہونے جا رہے ہیں۔ آپ بھی اپیل کر دیجئے یہاں کے ناظرین اکرام سے۔ الحمدللہ، خدا کا شکر ہے، اور ہمارے زمانے کے امام کا یہ عطیہ ہے اور کرم ہے کہ خدمت کا موقع علماء کو ملا، اور اس ذریعے سے حقیقی دین کی اشاعت ہو رہی ہے۔ یقیناً کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب خود قرآن مجید نے کہا فَذَكِّرْ إِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ یادآوری کرو، بار بار یادآوری کرو، کہو، اس لیے کہ یہ مومنین کو فائدہ پہنچاتا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہنا کہ آپ اتنی پسندیدگی سے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں تو آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہو جائیں، اپنے خیالات، اپنے اظہارات، اپنی رائے، اپنی تنقیدیں، تاکہ ہم اور بہتر طریقے سے پیش کر سکیں پروگرام کو، اور جو پوری ٹیم ہے وہ بہتر سے بہتر طریقے سے اس پروگرام کو پیش کر سکے۔ لہٰذا مثبت، منفی، اچھے خیالات، برے خیالات سب بھیجیے، سب انشاءاللہ پروگرام میں شامل کیا جائے گا بغیر کسی تفریق کے، اور ہم انتظار کریں گے انشاءاللہ۔ وقت کم ہے، جلدی کیجیے۔ بہت بہت شکریہ آغا، اجازت ہو تو پروگرام بسم شروع کریں۔ اللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے سوال کس کا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں۔ اگر عید قرباں قریب ہے، چند مسائل ہے قربانی کے جانور کے لیے کہ وہ گوشت جسے مخنث کر دیا گیا ہو، کیا اس کی قربانی مکروہ ہے یا حرام؟ سوال نمبر 2، جو شخص پابند خمس نہیں ہے اور اگر کوئی منت مان لے اور منت پوری ہونے پر راہ خدا میں ایک بکرا قربان کروں گا، مثلاً 10,000 کا ایک بکرا، تو یہ خمس نکالنا پڑے گا یا بغیر خمس کے؟ تیسرا سوال ہے کہ عید قرباں کے موقع پر ایسا شخص جو پابند خمس نہ ہو مگر اس عید قرباں کا بکرا گوشت جو خریدا ہے 10، 20، 30، 40 ہزار کا، بغیر خمس کے راہ خدا میں یا امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے بغیر خمس کے قربانی کر سکتا ہے؟ آج کل امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرضو علیہ السلام کی طرف سے مومنین کرام حج امام زمان، صدقہ امام زمان، قربانی امام زمان خوب کر رہے ہیں، ماشاءاللہ خوب کریں، اس کا طریقہ بتائیں۔ آغا جواب عنایت فرمائیں، شکریہ، خدا حافظ۔ ہمارے بھائی کا پہلا سوال جو ہر سال عید قرباں سے پہلے کیا جاتا ہے، اور اس کا جواب یہاں مفصل دیا جا چکا ہے کہ کیا خصی جانور کی قربانی ہم جو یہاں مستحب قربانی کرتے ہیں اپنے ملکوں میں، اس میں جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے، قربانی کا وقت آتا ہے تو یہ سوالات آتے ہیں۔ قربانی دو طرح کی ہے، ایک واجب قربانی ہے، ایک مستحب اور سنت قربانی ہے۔ جو حج کے موقع پہ قربانی کی جاتی ہے، جو حج کے بعد، وہ واجب قربانی ہے۔ اس کے لیے شرائط بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں شرط یہ ہے کہ عمر کی قید لگائی گئی ہے کہ اونٹ ہے تو 5 سے زیادہ کا ہو، جو دوسرے جانور ہیں اس چوپائے کے وہ 2 سال سے زیادہ کے۔
اسی طریقے سے اگر آغا سیستانی کے فتوے کو دیکھیں تو گوسفند وغیرہ جو ہے، بکرے اور بھیڑ جو ہیں، یہ تقریباً 8 مہینے سے زیادہ کو نہیں۔ اور جو شرطیں ہیں اس واجب قربانی میں کہ عیب دار نہیں ہونا چاہیے۔ اس عیب میں یہ ہے کہ مثلاً اس کے آنکھ ہو، تعلیم ہو، تو اگر ایک آنکھ پھوٹی ہے یا بہی ہوئی ہے یا سفید ہے تو نہیں ہوگا، لنگڑا نہ ہو، بیمار نہ ہو، لاغر و کمزور نہ ہو، یہ ساری شرطیں ہیں، یہ عیب نہ ہو۔ یہ ساری شرطیں قربانی جو واجب ہے اس کے لیے۔ لیکن یہ قربانی جو ہم سنت اور مستحب طور پر اپنے ملکوں میں کرتے ہیں، اپنے یہاں کرتے ہیں، اس میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ کسی بھی جانور کو لا کر قربانی کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی شرط۔ البتہ جو واجب شرطیں ہیں اگر اس کو انسان پورا کر رہا ہے تو بہتر ہے، ثواب اور زیادہ ہو جائے گا۔ لیکن انسان خود کو مجبور نہ بنائے کہ اگر ایسا جانور نہیں ملا تو قربانی نہیں کرے گا۔ نہیں، قربانی کرنے کے لیے سنت اور مستحب جو قربانی ہے اس میں کوئی شرط نہیں ہے۔ اور بقیہ جو سوالات قربانی کے سلسلے میں ہے، خمس نکلا ہوا ہو یا نہیں نکلا ہوا ہو، قربانی کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ساری چیزیں انسان کے ثواب کے لیے ہیں۔ اگر انسان خمس کو ادا نہیں کر رہا ہے تو پھر جو انسان حق اہل بیت کو ادا نہیں کر رہا ہے وہ کس طریقے سے دوسرے اور اچھے کاموں کے ذریعے خدا سے قریب ہو سکتا ہے؟ جی، تو جب انسان کا مال ہی نہیں پاکیزہ ہے تو پھر اس مال کے ذریعے سے وہ کیسے خدا سے قریب ہو سکتا ہے؟ تو بغیر خمس ادا کیے ہوئے اور اس قسم کے امور کو انجام دینا قابل غور ہے کہ انسان کس طریقے سے ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے۔ رہا سوال یہ کہ آیا وہ قربانی جائز ہے یا نہیں، تو قربانی جائز ہے، لیکن اگر بغیر خمس کا مال ہے اور اس سے خریدا جا رہا ہے تو اس میں ثواب کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ وہ ناپاک نہیں ہے، قربانی جائز ہے۔ شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم مولانا صاحب، ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم نابالغ ہیں اور ہم نے نیت کی ہے کہ ہم ہر جمعرات کو روزہ رکھیں گے، تو کیا ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، مستحب روزہ رکھ سکتے ہیں؟ ہمارے سوال کا جواب ضرور دیں، شکریہ، خدا حافظ۔ یہ نابالغ ہیں اور نظر کی ہے کہ ہر جمعرات کو روزہ رکھیں گے، تو کیا ان کے وہ فرض ہے؟ یہ بہرحال نظر کیا ہے انہوں نے تو اس نظر کو ادا کریں۔ واجب تو نہ ان کے اوپر روزہ ہے اور نہ ہی نظر ہے، لیکن یہ کرنا چاہتے ہیں تو کیونکہ اتنی سمجھ ہے روزے کی، نظر ماننا اور منت ماننا اور روزے رکھنے کا سلیقہ ہے، تو یقیناً خدا کی عبادت ہے اور اس پہ اجر و ثواب ملے گا اگر یہ ادا کریں۔ شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاوید انکل، ہم عرفان بول رہے ہیں کینیڈا سے۔ آئی ہوپ آپ ہمیں پہچان دیں اور آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ گڈ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا صاحب اور تمام حاضرین محفل اور سامعین کو۔ اور ہمارا کچھ گزارشات ہیں آپ سے، برائے مہربانی سے تفسیر میں جواب دیں تو بہت 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 آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ ہمارا پہلا یہ ہے گزارشات آپ سے یہ ہے کہ اگر یہ کچھ ویڈیوز جو تھی جو محرم کے ٹائم پہ آئی تھی، اور ہر ٹائم یہی ہوتا ہے کہ محرم کے ٹائم پہ یہ سب ویڈیوز بہت زیادہ چلتی ہیں۔ پہلی ویڈیو ایک کچھ سال پہلے آئی تھی جو کانٹوں پہ کچھ لوگ ماتم کر رہے تھے، اور پھر پچھلے سال آئی تھی کہ کچھ لوگ اپنے سر پہ ہنڈیاں پھوڑ رہے تھے، اور پھر کچھ لوگ کچھ بجاتے بجاتے، کچھ پوٹس ٹائپ تھے، کچھ بجاتے بجاتے گول گول گھوم رہے تھے۔ تو یہ سب جو ہے یہ کتنی حقیقت ہے اس کی، اور ہمیں کس طریقے سے اس کو دیکھنا چاہیے، یا پھر ہمیں ویریفائی کرنا چاہیے اسے ماننے سے پہلے یا ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے؟ کیونکہ ہمارے کچھ فرینڈ سرکل میں کچھ لوگ ہیں جو بولتے ہیں کہ یہ سب ویڈیوز جو ہے ایسے عزاداری چل رہی ہے، جو کہ ہم نے ان کو ایکسپلین کرنے کی بہت کوشش کی کہ یہ سب جو چیزیں یہ سب فتنہ فساد پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے عزاداری کے اندر، اور ہمیں اس چیز کو بہرحال اگنور کرنا چاہیے۔ بٹ وہ سب ڈینائل میں جی رہے ہیں کہ ہم نے جب تک ریکٹیفائی نہیں کیا تب تک یہ کسی چیز کو ہم نے ایکسیپٹ نہیں کرنا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی مرجع تقلید، جیسے ہم آغا شستانی عالم مقام کے تقلید میں ہیں، تو اگر کوئی مرجع تقلید، کوئی بھی مرجع تقلید اگر کوئی فتویٰ دیتا ہے تو وہ کس حد تک
اس کو ویریفائی کرنا چاہیے، اور وہ کس کس جگہ کے لیے ہے اور کیا ہے، اور کون کون فتویٰ دے سکتا ہے، اور کیسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے اسے، اور اس کی کوئی ٹائمنگ ہوتی ہے یا پھر کچھ، پلیز اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں اگر آپ ایکسپلین کر سکیں گے تو بہت بہت مہربانی ہوگی آپ کی۔ اور تیسرا سوال یہ ہے ہمارا کہ ان کیس اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمیں شیعوں کی گندگی صاف کرنی ہے، مطلب جو شیعوں میں گندگی ہے وہ صاف کرنی ہے، مطلب شیعوں کے اندر کی گندگی نہیں، شیعہ پرسنل جو ایک مطلب اگر گروپ آف پیپل ہے تو وہ سب گندے لوگ ہیں تو ان کو ہمیں ہٹانا ہے شیعوں سے، تو ایسے اگر کوئی کہتا ہے یا پھر کوئی شیعوں کو کہتا ہے کہ کافر ہے اور منافق ہے، یہ سب اگر کوئی لقب دے رہا ہے شیعوں کو، کافر بھی کہہ رہے شیعہ ہی، یہ کوئی دوسرے کی بات نہیں کر رہے، کچھ شیعہ ہی اگر کہہ رہے اور کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں شیعوں کی گندگی صاف کرنی ہے، تو یہ کس طریقے سے اس کا سولوشن ہو سکتا ہے، یا اماموں کی اہل بیت کی ٹیچنگز کے حساب سے یہ کیا ہے، کیا معنی رکھتا ہے، اور ہمیں اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ ہم نے بہت کوشش کی اس چیز پہ بھی سمجھانے کی، بٹ اگین دے آر ان ڈینائل اینڈ دے آر کیپ آن ڈینائنگ کہ یہ چیز ہمیں کرنی ہے۔ پلیز برائے مہربانی یہ ہماری گزارشات کو آپ اس کو تفصیل میں اگر جواب دیں گے تو بہت بہت شکریہ، اینڈ خدا حافظ، التماس دعا، اینڈ پلیز ڈو ریممبر مائی فادر ان یور پریئرس۔ ہمارے بھائی کے چند سوالات ہیں۔ پہلا سوال تو یہ جو ایام عزا آنے سے پہلے کچھ شرپسند ایسی ویڈیوز بنا کر پیش کرتے ہیں جس کا شیعت سے اور مذہب اہل بیت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور یقیناً یہ ایک شرارت ہے جو کہ شیعت کو بدنام کرنے کے لیے کی جاتی ہے، جیسے انہوں نے 2-3 ویڈیوز کا ذکر کیا، میں نے بھی دیکھی ہیں، اور جہاں تک کہ میری معلومات ہیں یہ فیک ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں اور اس طرح سے شیعوں کو بدنام کرنے کے لیے یہ سازش ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں؟ تاریخ بشریت میں واقع کربلا جیسا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ بے شک جی۔ انسانیت کے لیے ایک بہترین مکتب، ایک بہترین یونیورسٹی کربلا ہے۔ اب دنیا کے جو مادہ پرست انسان ہیں، دنیا کی پرستش کرنے والے، وہ کسی نہ کسی اعتبار سے یہی چاہتے ہیں کہ ان کی طرف لوگ آئیں، ان کی طرف جھکیں، اور وہ دنیا کی طرف لوگوں کو لے آئیں، جوانوں کو لے آئیں۔ اب جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ عالمی پیمانے پر، بین الاقوامی سطح پر کربلا کی طرف لوگوں کا رجحان ہے، کربلا کی طرف لوگ جھک رہے ہیں اور کربلا کی تعلیمات کو قبول کر رہے ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ اول دن سے، یعنی واقع کربلا کے بعد سے ہی دشمنوں نے کربلا کو خراب کرنا شروع کیا۔ آج طرح طرح کا جس طریقے سے دنیا میں نئی چیزیں، نئے وسائل کی ایجاد ہو رہی ہے، تو اسی طریقے سے بربادی اور تخریب کا بھی سامان ویسے ہی کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ سوشل میڈیا اور یہ جو آئی ٹی کی جو یہ سب چیزیں ہیں، نیٹ ورکس ہیں، یہ تعلیم اور ترقی کے لیے معاون اور کارگر ثابت ہیں، تو دوسری طرف سے یہ بربادی کا بھی ذریعہ ہے۔ تو ان دشمنوں نے ہمیشہ اس طریقے کا کام کیا ہے اور یہ کرتے رہے، اور ہر سال محرم سے پہلے باقاعدہ طور پر پلاننگ کے ذریعے دشمنوں کی طرف سے اس قسم کی چیزیں لائی جاتی ہیں، اور اس سے مومنین کا، خصوصاً جو واقعاً سچے حسینی، ان کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ اس قسم کے نہ یہ عزاداری ہے، نہ یہ ماتمداری ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ گریوزاری نہیں ہے، یہ صرف ایک مذاق ہے جس کے ذریعے سے عالمی پیمانے پر غم حسین کو لوگوں سے دور کرنا اور غم حسین کو خراب کرنے کی ایک سازش ہے۔ لہذا اس میں جو سچے حسینی ہیں ان کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ اس قسم کی ویڈیو، اس قسم کے اقدامات جو بھی ہوتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اس کو کنڈم کرنا چاہیے، اس کو رد کرنا چاہیے۔ بلکہ آج کے جوانوں کو تو خود حسینی پیغامات کو اس طریقے سے نشر کرنا چاہیے کہ یہ ویڈیو، یہ سب چیزیں اس طریقے کی جو آتی ہیں، یہ خود بخود دیکھنے والا، سننے والا خود سمجھ جائے کہ یہ بیہودہ ہیں، یہ فیک ہے، یہ غلط ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دوسرا سوال جو ہے ان کا، یہ مراجع تقلید جو فتویٰ دیتے ہیں، کس طرح سے تصدیق کریں کہ فتویٰ صحیح ہے؟ دیکھیے، فتویٰ مراجع کی جانب سے جو آتا ہے وہ عام طور سے تحصیل مسائل کی صورت میں موجود ہے جی۔ اب اس کے بعد کوئی خاص استفتاء کیا جاتا ہے، یعنی سوال کیا جاتا ہے، فتوے کو پوچھنا، استفتاء یعنی فتوے کو پوچھنا۔
تو جو پوچھتا ہے اسی کے وہ سوال کے اوپر وہ جواب آ جاتا ہے. جی اب کوئی اگر کوئی فتویٰ پھیلا رہا ہے، پیش کر رہا ہے دنیا کے سامنے، تو پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ واقعاً یہ فتویٰ دفتر سے یعنی مرجع کے دفتر سے اس کی تائید ہے یا نہیں. مہر لگی ہوتی ہے یا کوئی وکیل ہوتا ہے وہ تائید کرتا ہے یا نیٹ کے اوپر سوال کر لیا جاتا ہے، اس فتوے کی تصدیق ہو جاتی ہے جس کے ذریعے سے معلوم کر لیا جاتا ہے. بہرحال ایک بات کا خیال رکھیں، انہوں نے سوال میں بھی یہ بھی پوچھا تھا کہ کیا فتوے کا کوئی وقت ہوتا ہے؟ نہیں، فتوے کا کوئی وقت نہیں ہوتا ہے، مگر یہ کہ خود مجتہد کسی فتوے کے بارے میں یہ کہے کہ میری نظر بدل گئی اور میں نے یہ فتویٰ اس کے بجائے یہ فتویٰ دیا ہے، جی تو ٹھیک ہے، ورنہ مجتہد کا جو فتویٰ آتا ہے وہ اس کا آخری فتویٰ ہوتا ہے، اور وہ جب تک وہ زندہ ہے اس وقت تک وہ فتویٰ اس کا باقی رہتا ہے. اسی لیے کہا بھی جاتا ہے مات المفتی مات الفتویٰ، یعنی اگر مفتی دنیا سے گیا تو فتویٰ بھی ختم ہو جائے، لیکن جب تک زندہ ہے اس کے فتوے باقی رہتے ہیں، اس کی کوئی مدت نہیں ہوتی ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ ہم جذبات میں آ کے اپنے مومنین بھائی کو جو ہے کافر اور گندگی پھیلانے والے اور اس طرح کے جو القاب سے نوازتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ وہی ہے کہ یہ جو ماڈرنائز ہے نا، یہ جو نئے، یہ سوچتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ترقی پسند باتیں ہیں، جی کہ ہم دین میں اگر اس قسم کی باتیں کریں گے تو ہم کو ذرا ایک سمجھا جائے گا کہ ہم بہت تالا ہیں، اور بہت اس طریقے کی باتیں کرنے والے لوگ ایسے ہی ہیں کہ دشمنوں کا اعلی کار بن جاتے ہیں، اور جو واقعاً تقدس ہے مذہب کا، اس تقدس کو پامال کرنے کے لیے کچھ بھی کہہ جاتے ہیں. یقیناً اگر کوئی اہل بیت کا چاہنے والا ہے تو اس قسم کی باتیں نہیں کہے گا، اور اگر اہل بیت کا چاہنے والا اس قسم کی باتیں کر رہا ہے تو اس کو راستے سے بھٹک گیا ہے، اس کو راستے پہ لانے کی کوشش کرنا چاہیے، دور نہیں کرنا چاہیے. قطعاً یہ غلط ہے، اس قسم کی باتیں نہیں کہنا چاہیے اور نہیں کرنا چاہیے. شکریہ آغا. ان کا سوال سنتے ہیں کیا؟ السلام علیکم مولوی صاحب، میرا نام امتیاز ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان مرغے کو کاٹنے کے ٹائم پانی نہ ڈالے، کیا وہ حلال ہے یا نجس ہے؟ کچھ لوگ مرغے کو پانی نہیں پلاتے ہیں کاٹنے کے ٹائم، مجھے اس چیز کا جواب چاہیے. اسلامی اصول اور شرائط میں یہ ہے کہ جب ذبیحہ کریں جانور، اس کو پہلے پانی پلا دیں. اگر کوئی بغیر پانی پلائے کسی بھی جانور کو ذبح کرے تو کیا صحیح ہے؟ صحیح ہے، قربانی تو صحیح ہے بہرحال، لیکن ایک ثواب کے کام سے خود کو محروم کیا ہے اس نے بغیر پانی کے، جو نہیں کرنا چاہیے. ہمیشہ ذبح سے پہلے پانی پلانا چاہیے. شکریہ آغا. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب، ہمارا سوال یہ ہے کہ کوئی ایسی دعا بتائیے جس سے ہم پڑوسیوں کے حسد جلن سے بچے رہیں. آپ ہمارے سوال کا جواب ضرور دیں. خدا حافظ. بہن کا سوال ہے پڑوسیوں کے حسد جلن سے بچنے کے لیے کوئی دعا بتا دیے. ایک عام سی مثال ہے اور میں اس کو یہاں پر بتا دینا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ بہت سے لوگ اس کو سوال کرتے ہیں، پوچھا جاتا ہے کہ پڑوسی پریشان کر رہا ہے. ایک جگہ پر آگ لگی اور وہاں پر 2 آگ کے بجھانے والے گئے، اور جب آگ بجھ گئی تو دونوں وہاں سے نکلے اور ایک حوض پر گئے. ایک کے چہرے پر گرد و غبار پڑا ہوا تھا اور دوسرا چہرے سے بالکل صاف تھا. حوض میں کس نے منہ دھلا؟ جس کا چہرہ صاف تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے سامنے والے ساتھی کو دیکھا کہ اس کے چہرے پہ گرد و غبار ہے، تو جو خاک اور گرد و غبار، جو دھوئیں کے گرد تھے، اس کو دیکھا اس نے اپنے سامنے والے ساتھی پہ، تو اس نے اپنا چہرہ دھویا کہ میرا چہرہ بھی ایسا ہی ہوگا. جی. جس کے چہرے کو صاف تھا اس کے چہرے کو، جس کا گندا چہرہ تو اس نے نہیں دھویا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دیکھا کہ جب اس کا چہرہ میرے ساتھی کا صاف ہے تو دھونے کی کیا ضرورت ہے. یہی حال ہے، پڑوسی اگر ستا رہا ہے تو کچھ نہ کچھ وہ دیکھ رہا ہے سامنے والے کو. انسان کو اپنے اخلاق کو اور کردار کو سنوارنا چاہیے، کیونکہ جو سامنے والا ہے وہ ہم کو دیکھ کے ہمارے ساتھ رفتار کرتا ہے. یہ بہرحال، اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو ہمارے دوسرے امام سے یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ انسان نماز مغرب کے بعد نماز نافلہ پڑھ کے یا غفیلہ پڑھ کے 2 رکعت نماز صبح کی طرح پڑھے، اور
اس کے بعد واقع دل کے ساتھ خلوص کے ساتھ اس جملے کو پڑھے 2 رکعت نماز کے بعد، یا شدید المحال، یا عزیز و ازللت بعزتک جمیع ما خلقت، اکفنی شر، دشمن کا پڑوسی کا نام لے لے، اکفنی شر فلان بما شئت، اس کو پڑھنا ہے 1000 بار۔ اگر انسان واقعاً توجہ سے اس کو پڑھ لے گا تو وہ پڑوسی دور ہو جائے گا، یعنی انسان سے پڑوسی، اس کے خطرات، اس کے بری باتیں دور ہو جائیں گی۔ لیکن سب سے بہتر علاج یہی ہے کہ پڑوسیوں کے شر سے بچنے کے لیے کہ اپنے اخلاق کو انسان اچھا بنائے تو خدا پڑوسیوں کو اچھا کر دے گا۔ بہت شکریہ آقا۔ اگلا سوال۔ ہاں، السلام علیکم، اورنگ آباد سے کال ہے۔ آج کل بےایمانی اور دھوکے بازی زیادہ چل رہی، تو دھوکے بازی اور بےایمانی کا پروردگار پاس کیا جواب ہے؟ اور اس سے پہلے بھی ہم نے ایک سوال دیے تھے مگر وہ ہمارے بجلی سے چالو تھے تو جمعہ کے ہم سن نہیں سکے لاسٹ، تو وہ جواب پھر سے دیے۔ 2 سوال ہے بہن کے۔ پہلا سوال انہوں نے کہا اس زمانے میں دھوکہ اور فریب زیادہ ہے، یہ ہر زمانے میں رہا ہے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، خود رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکہ اور فریب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے ہے۔ یہ اس زمانے میں زیادہ ہے کم تو میں نہیں سمجھ سکتا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کیا اس کے لیے ارشاد فرماتا ہے؟ جو دھوکہ دیتا ہے وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ قرآن مجید کی آیتیں ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ ہم اپنے سامنے والے کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے، وہ خود انسان اپنے آپ کو دھوکے میں رکھتا ہے۔ جو کسی کے ساتھ بے ایمانی کرتا ہے وہ خود اپنے آپ سے بے ایمانی کر رہا ہے، کیونکہ خداوند عالم دیکھ رہا ہے سب۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، جو دلوں میں چھپا ہوا ہے سب کو وہ جانتا ہے، تو خداوند عالم سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا جو دھوکہ دیتا ہے، جو بے ایمانی کرتا ہے، وہ خدا کے ہاں اس کا بدترین انجام ہے، اور اسی دھوکے اور اسی بے ایمانی کی وجہ سے وہ اپنے لیے جہنم کے عذاب کو خرید رہا ہے۔ لہٰذا کسی بھی دور میں دھوکے بازی اور بے ایمانی کی کوئی جزا جو ہے وہ کوئی انعام اور کوئی اچھا بدلہ نہیں ہے، ہمیشہ بدترین عذاب ہے اس کے لیے، بدترین سزا ہے۔ دنیا میں بھی ایسے لوگ عذاب اور مشکلات میں گھرے جاتے ہیں، عزت ختم ہوتی ہے، اور آخرت میں تو بدترین عذاب ہے ہی۔ اور جو آپ کا دوسرا سوال ہے جو پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے کیا تھا اور آپ جمعہ آپ سے ناغا ہو گیا، آپ یوٹیوب پہ چلے جائیے، انشاءاللہ سارے ہمارے جو پروگرامز ہیں، ہمارے ایپیسوڈز ہیں، اس میں موجود ہیں، اس میں آپ ملاحظہ فرما لیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مولانا صاحب اور جاوید بھائی، السلام علیکم۔ میرا سوال یہ ہے کہ نبی یعقوب کے لڑکوں میں ایک لڑکے کا نام یہودا تھا، کیا انہی سے یہودیوں کی نسل چلی؟ میرا دوسرا سوال یہ تھا، اقرب، یہ اقرب کے کیا معنی ہے؟ لوگ شادی بیاہ میں اس سے پرہیز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کیرے میاں، بیت الگنج، مدھیہ پردیش۔ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرزند تھے اس میں سے ایک کا نام یہودا تھا، تو کیا یہ یہودا کی وجہ سے یہ قوم جو یہودی ہے؟ نہیں، ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے، اور ان سے سوال کیا گیا تھا تو امام نے جواب دیا، قرآن مجید میں قوم یہود نے جب یہ کہا کہ ہم خدا کی طرف پلٹ کے آ رہے ہیں، رجوع کر رہے ہیں، تو اس کو بیان کیا، اِنَّا ہُدْنَا اِلَيْكَ، یعنی ہم تیری طرف آ گئے ہیں۔ تو یہ جو قوم یہود نے کہا کہ ہم تیری طرف پلٹ کے آ گئے، اس ہدنا الیک سے ان کو یہودی کہا گیا ہے، اور جو جناب یعقوب کے بیٹے تھے اس سے اس کا ربط نہیں ہے۔ معتبر روایتوں اور تفسیر میں یہ بات کہی گئی ہے، لہذا یہودی جو کہے گئے اس قرآن کی اس آیت کی وجہ سے نے جو دلیل بیان کیا، چھٹے امام نے یہ فرمایا ہے۔ اقرب جو بچھو جس کے معنی ہیں، اسکارپین، تو یہ کیا ہے جو اس میں شادی کروں نہیں کروں جو سب کچھ ہے؟ یہ قمر در عقرب جو پایا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ جو بھی قمر در عقرب کے موقع پر سفر کرے گا یا شادی کرے گا تو وہ خیر نہیں دیکھے گا۔ تو قمر در عقرب کے موقع پر صرف 2 چیزوں سے روکا گیا ہے، ایک سفر اور ایک نکاح۔ ایک نکاح۔
یہ دو چیزوں، باقی کسی چیز کی کوئی رکاوٹ، کوئی پابندی نہیں ہے۔ بہرحال اسلام سے پہلے بھی اور آج بھی علماء نجوم جو ستارہ شناس ہوتے ہیں وہ فلکیات کے مطابق جو برج ہوتے ہیں اور جو ہوتے ہیں، تو جب قمر یعنی چاند برج عقرب میں جاتا ہے تو اس کے اثرات کو وہ بتاتے ہیں۔ اس کی بنیاد پر بہت سی چیزیں ہمارے یہاں بر صغیر میں پائی جاتی ہیں، لیکن جو خود ہمارے امام نے بتایا بس دو چیزوں سے روکا ہے کہ ایک سفر نہ کرے اور ایک نکاح نہ کرے۔ البتہ اگر کوئی واجب سفر درپیش ہو جائے، اگر باپ حکم دے کہ اس فلاں جگہ جاؤ اور انسان کہے کہ قمر در عقرب ہے، تو واجب کاموں کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ حج کا سفر کرنا اور قمر در عقرب میں زیارت ہو، حج و زیارت پہ جانا، مثلا حج کے لیے جانا چاہتا ہے اور فلائٹ جو ہے وہ قمر در عقرب میں ہے تو کیا کرے گا؟ اس کا مطلب چھوڑتے نہیں، تو واجب کاموں میں نہیں ہے۔ ہاں، عام طور سے حالت اختیار میں جو انسان ہے تو سفر اور نکاح سے پرہیز کرے۔ شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ السلام علیکم جاوید بھائی، میں بہنگر سے بول رہی ہوں، میرا نام کوثر شیخ ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم جو اپنے جان مال کا، اپنے بچوں کا اور اپنے جو صدقہ نکالتے ہیں روز کا 5 یا جو بھی ہماری حیثیت ہے وہ حساب سے، تو اگر وہ پیسہ زیادہ مقدار میں جمع ہو جائے تو کیا ہم اس گھر کی بہو کو دے سکتے ہیں کہ جو غریب ہے، اور اس سے نہ کوئی بھائی ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، صرف اپنے شوہر کے اوپر ہی ہے وہ، اور وہ بھی بہت پریستھی ان کی خراب ہے، تو کیا ہم وہ صدقے کا پیسہ اپنی بہو کے ہاتھ میں دیتے سے چھپا کے دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں؟ پلیز ہمارا اس کا جواب دیجیے۔ السلام علیکم۔ یہ جو روزمرہ ہم صدقہ نکالتے ہیں واجب صدقہ نہیں ہوتا ہے، یہ کیا ہم ایسے مستحق کو جو ہمارے گھر کا کوئی فرد ہو جیسے بہو وغیرہ جو مستحق ہو، کیا ان کو دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، جی کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ یہ تو عام طور سے صدقہ ہے، بہرحال جس مقصد کے لیے نکالا گیا ہے وہ خداوند عالم دیکھ رہا ہے اور وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ باقی اچھا ہے کہ کوئی اپنے قریبی ہے تو اس کو ہی دے دیا جائے، کوئی حرج نہیں۔ شکریہ۔ آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بامبے سے بول رہی ہوں، میرا نام کوثر ہے اور میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتی ہوں، صرف 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، تو مجھے کچھ نہیں آتا ہے پڑھنے لکھنے کے لیے، لیکن مجھے کلام پاک پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ کیا میں کلام پاک کھول کے اس سے قل واللہ وقت پڑھ کے اور انگلش پھیر سکتی ہوں؟ مجھے بہت شوق ہے کلام پاک پڑھنے کا، اور میری عمر بھی ہو چکی ہے، میں 55 سال کی ہوں، مجھے کچھ یاد نہیں رہتا ہے کہ میں کلام پاک سیکھوں یا پڑھوں، تو مجھے یہی سوچ رہی ہوں میں کہ کلام پاک کھول کے اس سے قل واللہ وقت پڑھ کے اور انگلش پھیرتے رہوں، تو کیا میرا یہ پڑھنا صحیح ہے؟ مجھے اس کا ثواب ملے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے اس سوال کا جواب ضرور دینا۔ یہ کافی عمر ہو گئی ہے، پڑھی لکھی نہیں ہے، لیکن نماز 5 وقت کی پڑھتی ہیں، قرآن مجید پڑھنا نہیں جانتی ہیں، نہ اس وقت پڑھ سکتی ہیں، تو یہ قرآن مجید میں صرف قل هو اللہ اگر پڑھ کر ثواب حاصل کرنا چاہیں تو کیا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، البتہ سیکھنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، کتنا بھی بزرگ ہو جائے آپ ابھی بھی چاہیے تو اپنے بچوں سے سیکھ سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن قرآن کو آپ اگر کھول کے اپنے سامنے رکھیے گا اور اس پر سورہ توحید یعنی قل واللہ پڑھیے یا سورہ الحمد پڑھیے، جو بھی سورہ یاد ہے آپ کو پڑھیے اور اس کو دیکھتے رہیے، ورق پلٹتے رہیے، تو بھی بہت ثواب ہے۔ ایسا کرنے میں آپ کو قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ شکریہ آغا۔ ان کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم جی، ہم ایسا کانپور سے بول رہے ہیں جی، ہمیں اپنے بھائی کے لیے مطلب کہ ان کے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی ہے، ان کو مطلب کہ سب کرنا ہے، کوئی دعا بتا دیجیے اور جس سے مطلب کہ ان کی بری عادتیں چھوٹ جائے۔ پہلا سوال تو ان کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ بری عادتیں چھوٹ جائیں بھائی کی، اور اس کے بعد میں معاشی پریشانی جو یہ دور ہو۔ ان دونوں کے لیے بتا دیے کیا کرنا چاہیے۔ بری عادتیں اگر کسی انسان کی ہیں تو انسان اس سے کہہ سکتا ہے، اس کو نقصانات بتا سکتا ہے، بس یہ دعا کرنے سے بہرحال خداوند عالم تبدیلی تو لا سکتا ہے، لیکن جب تک انسان خود ارادہ نہیں کرے گا کہ اس کی حالت بدلے تو کوئی اسے بدل نہیں سکتا۔ بے شک جی۔ اگر پوری قوم کسی برائی میں مبتلا ہے تو دعا کرنے سے، بڑے سے بڑا عالم آ جائے، دعا کرنے سے کوئی اثر نہیں ہوگا۔ قرآن مجید نے اعلان کیا ہے کہ
خدا اس وقت تک نہیں بدلتا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک خود اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہیں گے اس وقت تو خدا بھی نہیں بدلتا۔ تو جو بری عادت ہے اس کے لیے خود آپ اپنے بھائی سے کہیے یا جو بھی ہے اس سے کہنا چاہیے، اس کو متوجہ کرنا چاہیے برے کاموں کی طرف کہ اس کے کیا سخت ہوتا ہے۔ ایک انسان جس عادت میں پڑ جائے اس کو سمجھانا بتانا سخت ہوتا ہے، لیکن کسی نہ کسی وقت تو انسان ہوش میں رہتا ہے، اس وقت اسے بتائیے یہ کہ یہ چیزیں بری ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اور تبھی عادت چھوٹے گی، اس کو بتائیں، اور ساتھ میں بہرحال اگر وہ کوشش کرے گا تو پھر دعا کارساز ہوگی۔ کاروبار میں برکت کے لیے قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، خاص کر کے سورہ طلاق کی دوسری تیسری آیتوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ بطور خاص نماز کے بعد اگر 7 مرتبہ اس آیت کو پڑھا جائے ہر نماز کے بعد 5 وقت، تو کاروبار میں رزق میں برکت ہوتی ہے۔ صدقے کو نہ بھولیں، صدقہ ایک ایسی چیز ہے جس سے رزق میں برکت ہوتی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے، تو چاہے مختصر ہی صحیح کیوں نہ روزانہ صدقہ نکالا جائے۔ شکریہ۔ اگلا سوال۔ مولانا صاحب میرے اوپر خمس بہت ہو گیا ہے، تو میں کیا تھوڑا خمس دوں؟ انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ کتنے سال سے یہ خمس ادا نہیں کر رہے ہیں، تو اب ان کو خمس ادا کرنا ہے تو کیا کریں؟ کیا وکیل سے رجوع کریں؟ بہتر یہی ہے کہ آپ پورا، یعنی خمس تو معاف نہیں ہوگا، پورا ادا کرنا ہے، لیکن اگر آپ ادا کر سکتے ہیں تو ایک بار میں آپ کو سب دینا ہے، اور اگر ادا نہیں کر سکتے ہیں تو پھر مرجع تقلید کے جو وکیل ہیں ان کے پاس جائیں، یا اپنے قریبی کسی عالم دین سے مراجعہ کریں، رجوع کریں، اس کے پاس وہ راستہ بتائے گا کہ کیا کریں۔ اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے اوپر آپ امام کا اور جو خمس ہے اللہ کی طرف سے جو واجب کا ہے اس کو تو ادا کر لے جائیں گے، لیکن آپ کے ذمے قرض رہے گا کہ دھیرے دھیرے اس کو قسط کی صورت میں ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ آپ یا مرجع کے وکیل کے پاس جائیں یا اپنے شہر کے عالم کے پاس جائیں، وہ آپ کو راستہ بتائے گا۔ شکریہ۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا نام محمد ہے اور میرا گریجویشن کمپلیٹ ہو چکا ہے، تو ابھی مجھے عالم دین بننا ہے، تو کس جگہ ہم کمپلیٹ کر سکتے ہیں ہماری پڑھائی؟ جگہ بتائیے اور ہمارے آنسر دیجیے۔ خدا حافظ۔ ماشاءاللہ گریجویٹ ہو چکے ہیں، اب عالم دین بننا چاہتے ہیں، تو جتنے حوزات علمیہ ہیں ان کا یہ پتہ چاہتے ہیں، کہاں جانا چاہتے ہیں؟ اپنے شہر میں معلوم کیجئے۔ بہرحال اس وقت تو ہندوستان میں تقریباً اچھے خاصے شہروں میں جہاں پہ بھی مومنین کی تعداد ہے وہاں پر حوزہ علمیہ موجود ہے، اور وہاں پر آپ جا سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے ایران کلچر ہاؤس میں بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں، آن لائن آپ دیکھ سکتے ہیں، ایران اور عراق دونوں جگہ آن لائن بھی ایڈمیشن ہوتے ہیں، نجف اور قم میں آپ وہاں بھی جا سکتے ہیں، اور اپنے شہر میں جو حوزہ ہے اس سے آپ معلوم کریں تو آپ کو راستہ مل جائے گا۔ شکریہ۔ ان کا سوال دیکھتے ہیں کیا۔ السلام علیکم مولانا صاحب، ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا اسلام وومنس کو اسپورٹ کھیلنے کے لیے پرمیشن دیتا ہے؟ ہمارے سوال کا جواب ضرور دے۔ خدا حافظ۔ عورتوں کو اسپورٹس کھیلنے کی اجازت ہے اسلام میں؟ بالکل اجازت ہے عورتوں کو، لیکن شرط یہ ہے کہ پردہ ہونا چاہیے، نامحرم نہ دیکھیں، اور اگر کسی ایسی جگہ پر کوئی اسپورٹس کھیل رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو پورے حجاب میں ہونا چاہیے، تب بغیر پردے کے اجازت نہیں ہے۔ شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مولانا صاحب اور جاوید بھائی کی خدمت میں ناچیز کا سلام قبول۔ میرا نام سید محمد حسن عرف حسنو ہے، میں سہارا سٹی جھارکھنڈ جمشیدپور سے سوال کر رہا ہوں۔ مولانا صاحب سے میرا سوال ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت، اور اولاد بھی صاحب اولاد، وہ اگر ماں کی خیر کی خدمت کرتا ہے اور نماز کے بعد اپنی ماں کے پیشانی سے چومتا ہے اور ماں کے بغل میں آرام کرتا ہے، تو کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ آپ سے میرے سوال کا جواب دیں، نوازش ہوگی۔ یہ تو بہت سعادت کی بات ہے کہ نوجوان شادی شدہ اپنی ماں کی ہر نماز کے بعد ماں کے پیشانی چومے، اور ماں کے پاس اگر آ کے احترام سے لیٹ جائے، تھوڑا آرام کر لے، کیا یہ اس میں برائی ہے کچھ؟ نہیں، کوئی برائی نہیں ہے، بہت اچھا ہے، اور ماں کا احترام، پیشانی چومنا، ہاتھوں کو بوسہ دینا،
پیروں کو چومنا، یہ سب ماں کے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے. اور اگر بے احترامی نہیں ہو رہی ہے اور ماں کے قدموں میں لیٹ بھی جا رہا ہے، بغل میں لیٹ جا رہا ہے ماں کے انسان، ولو کتنا ہی بڑا ہو جائے. میں نے دیکھا ہے کہ بعض وقت ماں کی عمر 75 اور 80 سال ہے اور بیٹے کی عمر 60 سال ہے، لیکن وہ بالکل اسی طریقے سے جیسے ایک 7 سال 8 سال 10 سال کا بچہ ہوتا ہے ویسے اپنے ماں کے ساتھ لگا ہوا ہے، یعنی 60 سال کا آدمی. تو یہ تو عین سعادت ہے اور بہت بڑی انسان کے لیے خوش بختی ہے کہ اس طریقے سے اپنی ماں کا خیال رکھے اور اپنی ماں کو راضی رکھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. شکریہ. آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا سوال ہے. السلام علیکم، میرا نام رضوان ہے، سری نگر کشمیر سے بات کر رہا ہوں. سر میرا سوال یہ ہے کہ الحمد شریف میں ہم صراط مستقیم پڑھتے ہیں کہ ہمیں سچوں کا راستہ دکھایا جائے. اسی طرح یہ الحمد شریف میں صراط مستقیم جب ایک نبی یا جب ایک امام پڑھے گا تو اس کے لیے صراط مستقیم کے کیا معنی ہوں گے اور عام آدمی کے لیے صراط مستقیم کے کیا معنی ہوں گے؟ شکریہ جناب. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ. جب یہ نبی یا امام پڑھے گا تو کیا، کس طرح سے؟ صراط مستقیم جو خود قرآن مجید میں آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان سعادت کے راستے کو طے کرے. ہر انسان اس دنیا میں آیا ہے، وہ سرکار رسالت معاب ہوں یا ادنا انسان ہو، سب ہمیشہ خدا کی بارگاہ میں سعادت کو طلب کر رہے ہیں. یعنی خود سرکار رسالت معاب پہ ایک روایت یہاں پہ بیان کر دوں کہ جب وہ کہتے ہیں استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، یا وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں تو نعوذ باللہ کیا انہوں نے کوئی گناہ کیا؟ نہیں، وہ اپنے درجات کو بلند کرتے ہیں. جب وہ کہتے ہیں استغفار تو استغفار ان کے حق میں ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہے. وہ ہمیشہ درجات کی بلندی کو حاصل کرنے کے لیے کہتے ہیں امام نبی. اسی طریقے سے صراط مستقیم جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، جس کو کہا گیا ہے صراط اللہ کہا گیا ہے، صراط حمید کہا گیا ہے، صراط سوی کہا گیا ہے، تو یہ جو آیا ہے خود قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا. اب یہ جو قرآن مجید کی سورہ انعام کی 61ویں آیت ہے یہ. اب اس میں خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے کہ یعنی آئے رسول کہہ دیے کہ خدا نے مجھے صراط مستقیم کی ہدایت کیا ہے. یا دوسری آیت ہے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، کہ اللہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اسی کی عبادت کرو، یہ صراط مستقیم ہے. یا اسی طریقے سے وَأَنِ اعْبُدُونِي ھذا صراط مستقیم، یعنی خداوند عالم کہہ رہا ہے میری عبادت کرو، یہ صراط مستقیم ہے. تو صراط مستقیم یہ خدا کی عبادت اور خدا کی بارگاہ میں تسلیم ہونا ہے. یہ عام انسان کہے گا وہ اپنی حساب سے خدا کی عبادت اور تسلیم ہو رہا ہے. نبی کریم اور ائمہ کہیں گے وہ اپنے حساب سے خدا کی عبادت کر رہے ہیں اور تسلیم ہو کر رہے ہیں. کوئی اس میں فرق نہیں ہے. ہدایت، تسلیم، خدا کی عبادت، یہ سب ایسا مرحلہ ہے جسے تشکیک کا مرحلہ کہا جاتا ہے. تشکیک کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھ لیں جیسے نور ہے، روشنی، کہ ایک 0 واٹ کا بلب جو ہوتا ہے، 1 واٹ کا بلب وہ بھی نور ہے، اور جو 1000 اور 10,000 پاور کا جو ہائیلوجن ہوتا ہے وہ بھی نور ہے. تو وہ بھی نور ہے، یہ بھی نور ہے. اسی طریقے سے یہ ساری چیزیں، اللہ کا رسول عبادت کرے وہ بھی عبادت ہے، عام انسان عبادت کرے وہ بھی عبادت ہے. لیکن جیسے 0 واٹ کا بلب ہے تو اس کی روشنی کہاں، 1000 واٹ اور 10,000 واٹ کی روشنی کہاں، عام انسانوں کی عبادت کہاں، اللہ کے رسول اور نئے اماموں کی عبادت کہاں. سمجھنے کے لیے یہ مثال میں نے دی ہے، انشاءاللہ بات واضح ہو گئی. شکریہ آغا. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب، ہمارا سوال یہ ہے کہ جیسے انسان بہت زیادہ بیمار ہوتا ہے، چل پھر نہیں سکتا صبح سے، تو وہ نماز قضا ہو جاتی ہے، صبح کی بھی اور دوپہر کی بھی. اگر مغرب کے وقت انسان اگر تھوڑا اچھا ہو جائے تو کیا پوری 17 رکعت نماز ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے؟ ہمارے سوال کا جواب ضرور دیں. شکریہ، خدا حافظ. یہ بہن جو کہہ رہی ہیں کہ 17 رکعت ہم ایک وقت میں نماز پڑھ کے اپنی عذر اللہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں؟ صحیح نہیں ہے.
انسان کو خیال کرنا چاہیے. اگر انسان اپنی عادت بنا لے نماز کے وقت بیدار ہونے کی، یہ خود انسان کی زندگی کے لیے مفید ہے. صبح میں جو نماز کو رکھا گیا ہے وہ اسی لیے ہے کہ انسان کے بدن کا سسٹم کچھ ایسا ہے کہ اس سسٹم کے تحت انسان کو صحت ملتی ہے اگر بیدار ہوتا ہے، جاگتا ہے. ظہر کے وقت بھی ایسے ہی. تو یہ عبادتیں خود انسان کی زندگی کے لیے مفید ہیں. کسی بھی طرح سے اجازت نہیں ہے کہ انسان کوئی بھی عذر بنا کے کہیں سے بھی چھوڑ دے نماز اور اکٹھا 17 رکعت پڑھے، مگر یہ کہ بے ہوش ہو جائے، بالکل ہی ہوش ہی نہیں ہے اسے، تب تو چھوڑ سکتا ہے، ورنہ کہ جب بے ہوش آئے گا تو پھر پڑھے گا، قضا کرے گا. ورنہ انسان صرف یہ کہ طبیعت کمزور ہے، نہیں کر پا رہا ہے، اس بنیاد پر نماز نہیں چھوڑ سکتا. لیٹے ہوئے بھی ہے تو نماز لیٹ کر پڑھنا ہے، لیکن ترک نہیں کیا جا سکتا. شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، نام ہے رینا، دلی سے بول رہی ہوں. آنکھوں کا لیزر سرجری کروائی تو اس میں نا روشنی نا صحیح نہیں آ رہی ہے، جہاں سے دکھ رہا ہے. تو کوئی صورت بتائیے پڑھنے کے لیے پلیز. آنکھوں کا آپریشن کرایا، شاید کیٹریکٹ کا آپریشن کروایا ہے، لیکن آنکھیں مکمل طور سے صحیح نہیں ہوئی. کوئی دعا بتا دیجیے. آنکھوں کی روشنی کے لیے اگر انسان چاہتا ہے تو خود آیت الکرسی کو پڑھنا بہت زیادہ مفید قرار دیا گیا ہے، اور اس میں یہ بات کہی گئی ہے، خود سید ابن طاؤس نے ذکر کیا ہے کہ اگر انسان اس جملے کو اعیذ نور بصری بنور اللہ الذی لا یطفی، اعیذ نور بصری بنور اللہ الذی لا یطفی، اس جملے کو پڑھ کے آیت الکرسی پڑھے تو انسان کی آنکھوں میں بینائی آتی ہے، روشنی بڑھتی ہے. آیت الکرسی کی بہت زیادہ تاکید ہے، اور خود قرآن کو دیکھنا، قرآن کو پڑھنا، اس سے انسان کے آنکھوں کا نور بڑھتا ہے. جتنا زیادہ انسان قرآن کو دیکھے گا، قرآن کو دیکھ کر تلاوت کرے گا. روایتوں میں ہے، ہمارے معصومین علیہ السلام نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر انسان قرآن دیکھ کر پڑھتا ہے تو اس سے آنکھوں کا نور بڑھتا ہے. آیت الکرسی انسان پڑھے، یقیناً خلوص دل سے اگر آیت الکرسی پڑھ رہا ہے تو انسان کی آنکھوں کا نور پلٹ آئے گا انشاءاللہ. شکریہ آغا. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، فرمائیے. میں بھوپال سے نازیہ بول رہی ہوں. میرے پاس ایک غلطی ہو گئی مولانا صاحب، السلام علیکم. میرے سے یہ غلطی ہو گئی ہے کہ میں قرآن پڑھ رہی تھی، میرے اوپر سے پنا پھٹا ہوا تھا، تو میں نے نا اس پہ میرا ہاتھ پیر رکھا گیا. مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، کیا کروں میں؟ تو میں بہت پریشان ہوں. میرے گھر والوں نے کوئی میرے سے بات نہیں کرتا، میں اکیلی پڑ گئی ہوں. پلیز کچھ کریے. کوئی ساتھ نہیں دیتا. بہنوں نے میرے جو جوان بچہ جب سے مرا تو میں اکیلی ہوں بالکل. پلیز میری مدد کرو، کوئی سے دعا دو کہ میری مصیبت، میری بہنیں میں نے کوئی بات نہیں کرتی، اکیلی ہو گئی تھا میں. قرآن پڑھنی تھی، غلطی سے بوسیدہ ہوگا کچھ صفحہ، وہ پھٹ گیا، جان بوجھ کے نہیں کیا انہوں نے، تو بہت پریشان اس سلسلے میں. کوئی حرج نہیں ہے، اگر انسان نے جان بوجھ کے نہیں پھاڑا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے. خداوند عالم دیکھ رہا ہے، خداوند عالم ہماری نیتوں سے باخبر ہے، لہٰذا جو چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے اس کو نہیں، جو خدا کی نظر میں غلط ہے اسے انسان کو بچنا چاہیے. تو جب ہم جانتے ہیں کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے اور یہ جان بوجھ کے نہیں کیا ہے اور بے احترامی کی نیت نہیں تھی، تو اس میں کوئی حرج نہیں، آپ پریشان نہ ہوئیں. دوسرا سوال ان کا یہ کہ ان کے گھر والے جو عزیز و اقارب ہیں وہ ان سے ناراض رہتے ہیں. کوئی اس میں انسان جو ہے، یہ ظاہر ہے کہ جو تعلقات ہیں، جو روابط ہیں، رشتے ہیں، ان کو دیکھنا ہوگا. یہ ہم یہاں سے نہیں بیان کر سکتے کہ آپ کیا کیجئے. البتہ صلوات زیادہ سے زیادہ پڑھیے. اگر صلوات کی برکتوں کو آپ جان لیں تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ کتنا مفید ہے. آپ اس صلوات کے ذریعے صلوات پڑھ کے میں معصومین کو ہدیہ کیجئے. انشاءاللہ اگر بلا وجہ وہ رشتہ دار عزیز آپ کو تنہا چھوڑ گئے ہیں تو وہ پلٹ آئیں گے، اور اگر نہیں بھی آئے تو آپ کو تنہائی کا احساس نہیں ہوگا. آپ اس صلوات کے ذریعے سے 14 معصومین کے ساتھ رہیں گی انشاءاللہ. اگلا سوال. السلام علیکم، میں اڑیسہ کٹک سے بول رہی ہوں، اور میرا یہ سوال ہے
کہ میرے بچے کی ایک جگہ رشتہ ہوا، لڑکی کا کھلا نہیں ہوا ہے، کھلا کے بعد کیا عدت کاٹنا ضروری ہے؟ السلام علیکم۔ خلا بھی ایک طرح کا طلاق ہی ہے، کیا اس کے بعد میں بھی عدہ کرنا ضروری ہے؟ جی ضروری ہے جی، کسی بھی طلاق کے لیے، چاہے وہ طلاق خلا ہو، طلاق رجعی ہو، طلاق بائن ہو، جو بھی طلاق کی قسم، اس کے بعد عدہ ضروری ہے، عدت گزارنا ضروری ہے۔ شکریہ آغا۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں۔ آغا آپ کی خدمت میں ایک سوال ہے کہ مسئلے کا پوچھنا اور مسئلے کا سیکھنا اور سکھانا طالب علموں کو، علماء کرام کو کیا کتنا ثواب ملتا ہے؟ اس میں ایک کسی برادر نے ایک سوال پوچھا تھا کہ مسائل زندگی میں چینل وین کو کسی بندے خدا نے مشورہ دیا ہے، مسائل زندگی میں بے مصرف وقت پاس کر رہے ہیں سوال جواب کر کے، سائنس کی باتیں بتائیں، جبکہ ماشاءاللہ چینل وین نے جابر ابن حیان رحمۃ اللہ علیہ ان کے پوری پکچر دکھائی ہے سائنس کے بارے میں، شاید وہ بھول گئے۔ حقیر نے، علی جاوید زیدی صاحب نے اچھا بہترین جواب دیا ہے۔ حقیر حدیث کی روشنی میں بیان کرتا ہے کہ کیا ہم اپنے روزمرہ زندگی، مسائل زندگی سائنسداں سے پوچھے؟ حضور کی حدیث ہے کہ ایک مسئلہ سیکھنا 70 رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے، بہتر ہے، اور یہ بھی حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی ہلاکت ہے وہ سوال کرنا چھوڑ دے۔ اس کی روشنی میں مسائل زندگی کا پروگرام بھی ہو رہا ہے، مومن فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، سوال بھی کر رہے ہیں۔ ہماری ماں بہنیں اور ہمارے برادران نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، خمس کے مسئلے اور بہت سے مسئلے جیسے وضو کے، طہارت کے مسئلے اور ولایت مولائے کائنات کے فضائل، مقامی علماء کام تو کر رہے ہیں، مگر وہ گاؤں جہاں عالم دین نہیں ہے، وہاں پر ایک ایک گھر کے شیعہ حضرات رہتے ہیں، وہاں بھی چینل وین کے مسائل زندگی سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ علماء حق زیدی صاحب اور عمران رسول صاحب اور اراکین چینل، اللہ انہیں سلامت رکھے اور یہ پروگرام ہمیشہ جاری و ساری رہے۔ اللہ حافظ۔ میں جتنا شکر ادا کروں اللہ اور رسول اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد میں وہ تمام علماء کرام جو یہاں تشریف لائے اور محنت اور کاوش اور جستجو اور اپنے علم کے ذریعے سے جو سوالات کے جوابات دیے۔ اکثر ایسا ہوتا آغا، میں اور آپ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ یہ گھسے پٹے سوالات بار بار آتے ہیں اور یہ اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں کہ جو بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں، لیکن پھر میں نے غور کیا اور اس بات پہ پہنچا، اس نتیجے پہ پہنچا کہ ہو سکتا ہے کہ ظاہر عالم دین تو عالم دین ہے، وہ بہت کچھ جانتا ہے، مجھ سے بہتر جانتا ہے، لیکن میں جانتا ہوں علماء حق کی وجہ سے جو سوالات آتے ہیں میرے علم میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن بہت سے نوجوان جو آج دین کی طرف راغب ہوئے ہیں، بالغ ہوئے ہیں، ان کے لیے تو وہ سوال نیا ہے نا، میرے لیے پرانا سوال ہو گیا ہے، تو وہ واقف ہوتے ہیں۔ اور یقین جانیے آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ جو آف دی ریکارڈ ٹیلی فون آتے ہیں یا ای میلز آتے ہیں اور واٹس ایپ آتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سے لوگ جو خجالت محسوس کرتے ہیں سوال کرنے میں، وہ جانتے نہیں ہیں مسئلہ لیکن شرماتے ہیں، لیکن کوئی اگر سوال کر لیتا ہے تو جواب ملتا ہے تو فیضیاب ہوتے ہیں، وہ شکریہ ادا کرتے ہیں چینل وین کا۔ تو یہ کیا غلط ہے کہ جو لوگ سوال کر رہے ہیں مسائل زندگی میں وہ اس طرح کے سوال نہ کریں؟ سوال کرنا چاہیے، بالکل سوال کرنا چاہیے۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے اس سلسلے میں، العلم خزائن و مفتاح السؤال، علم کے خزانے ہیں، علم خود خزانہ ہے، یعنی خزانے ہیں، خزائن، العلم خزانۃ نہیں کہا، خزائن یعنی کتنے خزانے علم کے نہیں معلوم۔ اب ان خزانوں کی چابی کیا ہے، کی کیا ہے اس کی؟ مفتاحھا السؤال، پوچھنا، سوال کرنا، یہی اس کی۔ پھر سرکار رسالت مآب فرماتے ہیں فاسألوا، سوال کرو، یرحمکم اللہ، خدا تم پر رحمت کرے، فإنہ یوجر فیہ اربعۃ، 4 گروہ اس میں اجر حاصل کرتے ہیں، ثواب حاصل کرتے ہیں۔ سوال کرنے والا، السائل، سب سے پہلے جو سوال کرتا ہے اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ دوسرے والمعلم، جو سوال کا جواب دے رہا ہے جو بھی، اس کو ثواب ملتا ہے۔ والمستمع، تیسرا وہ کہ جو سنتا ہے، سائل، جواب دینے والا اور سننے والا، تینوں ثواب حاصل کر رہے ہیں۔
اور چوتھا وہ کہ والمحب لہم، جو سوال کرنے والے، جواب دینے والے اور سننے والوں سے محبت کرتا ہے. سوال 10 سال پہلے ہوا، سوال 100 سال پہلے، 1400 سال پہلے نبی کریم سے پوچھا گیا. اب وہ بیان آج ہو رہا ہے اور سننے والا چینل وین کے ذریعے کئی روز کے بعد سن رہا ہے. والمحب لہم، جو بھی ان سے سننے والے، بیان کرنے والے، سوال کرنے والے کو سن کے ان سے محبت کر رہا ہے، سب ثواب حاصل کرتے ہیں. تو سوال تو کرنا ہی چاہیے اور بہترین ذریعہ ہے. آج چینل وین کے ذریعے مولا کائنات نے نہیں کہا تھا سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو قبل اس کے کہ مجھے کھو بیٹھو. خود تم مجھے کھو دو، فقدہ کا مطلب یعنی کھو دینا، تم مجھے کھو دو. فَلِأَنَّا بِطُرَقِ السَّمَاءِ عَالَمُ مِنِّي بِطُرَقِ الْأَرْضِ، میں آسمانوں کے راستوں کو زمینوں کے راستے سے زیادہ بہتر جانتا ہوں، بہت زیادہ جانتا ہوں. تو سوال کرنا ہم تو اہل بیت کے چاہنے والوں کی پہچان ہے، نہ اس میں شرمانا چاہیے اور نہ ہی اس میں تنقید کرنا چاہیے کیوں ایسے سوال کیے جا رہے ہیں. بھائی جس کو نہیں معلوم ہے وہی سوال کرے گا. البتہ یہ سوچنا چاہیے انسان کو کہ کہیں ایسا سوال نہ پیش کیا جائے کہ جس سے سوال کو، ایک ہی چیز کو گھما پھرا کے، مثلا چینل وین پہ 1 منٹ کا وقت رہتا ہے، اب اس میں 3 4 5 منٹ تک سوال ہی بیان کر رہے ہیں ایک مجلس میں. اس سے پرہیز کرنا چاہیے کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ بات پہنچ سکے. شکریہ آقا، بہت بہت. اگلا سوال. جاوید بھائی مولانا صاحب السلام علیکم. جناب میں نماز سے متعلق کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جیسے کہ پہلا سوال تو یہ ہے کہ اگر مجھے الحمد کے بعد کوئی دوسرا سورہ پڑھنا ہے اور مجھے یاد نہ ہو تو کیا میں وہ موبائل میں سے نکال کے پڑھ سکتا ہوں؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اگر دعائے قنوت میں میرے ماں باپ حیات ہے تو رب مغفر لی والدیہ جو دعا ہے قنوت میں وہ پڑھ سکتا ہوں؟ مہربانی کر کے ان 2 سوالوں کے جواب ضرور دیجیے گا. خدا حافظ. پہلی بات تو یہ کہ سورہ حمد کے بعد میں واجب ہے کہ 1-2 سورے جو چھوٹے ہیں نماز کے لیے وہ اس کا سیکھنا واجب ہے. واجب ہے، بالکل واجب ہے اسے یاد کرنا. اگر خدا نہ خواستہ 1000 بار خدا نہ خواستہ اگر کسی کو دوسرا کوئی سورہ یاد نہیں ہے تو کیا موبائل میں دیکھ کے وہ سورہ پڑھ سکتا ہے؟ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے جی، کیونکہ مجبوری ہے. جی. لیکن کتنا ہی عمر کے ہو سکتا ہے کہ عمر کی وجہ سے مثلا جو بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے اس لیے بھول رہے ہوں جی. ورنہ جو بھی نماز کا پڑھنے والا ہے وہ سورہ حمد اور کم سے کم سورہ قل واللہ اور سورہ انا اعطینہ تو یاد ہی رکھتا ہے. جی. دوسرا سوال جو ہے وہ والدین حیات بھی ہیں تو ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کوئی حرج نہیں، انسان اپنے لیے بھی تو کہہ رہا ہے رب اغفر لی، مجھے بخش دے تو میں بھی تو زندہ ہوں. زندہ کے لیے بھی مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ میں جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے پھر یاد دلا دوں اگلا ایپیسوڈ 800 ایپیسوڈ اللہ کے فضل و کرم سے ہم پورا کرنے جا رہے ہیں. اپنے سوالات، اپنی تنقید، اپنے سجیشنز، اپنے آئیڈیاز جلد از جلد ارسال فرمائیے تاکہ ہم شامل پروگرام کر سکیں. ابھی حاضر ہوتے ہیں.